السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وقال الله تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو ہماری ہر حال میں، ہر کیفیت میں مدد کرتا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر،
زندگی کے ہر موڑ پر زندگی گزارتے ہوئے بندے کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ضرورت حاجت رہتی ہے۔ بندہ ہر وقت مدد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنے رب کے مخلوق سے ما تحت الاسباب مدد لیتا ہے، اور کبھی وہ اپنے رب سے نماز پڑھتے وقت کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جو یہ مانگتا طلبگار بن کر رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، جس کو رب کی نصرت مل جاتی ہے، مدد مل جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مات نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کو حاصل ہے تو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج آپ سنیں گے نصرت الہی کے حقدار کون ہیں، اللہ رب العزت کی مدد کن لوگوں کو ملتی ہے، اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ ذرا تصورات کی دنیا میں چل کر آپ دیکھیں، غزوہ بدر کو اللہ کی نصرت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ ادھر 313، ادھر 1000 کا لشکر۔ مالک فرماتے ہیں آخر پہ جا کر کہ جب کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، کفر اور اسلام کی جنگ تھی، کمزور اور طاقتور کی جنگ تھی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد کرنا اس وقت میری ذمہ داری تھی اور میری ہی طرف سے مدد ہے، کیونکہ میں العزیز ہوں، میں الحکیم ہوں۔ وہ مدد کرتا ہے، مدد اسی کی ہوتی ہے۔ کبھی وہ فرشتوں کو بھیج کر، کبھی ابابیلوں کو بھیج کر وہ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ الروم ہے، 47 نمبر آیت ہے کہ مومنوں، جو بھی اہل ایمان ہیں، جن کا ایمان اپنے رب پہ پختہ ہے، جن کا یقین اپنے رب پہ کامل ہے، مجھ پہ لازم ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ یہ کن کا یقین ہوتا ہے؟ جن کا یہ یقین بن جائے کہ مدد کرنے والا ماں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، مدد صرف کرتا ہے تو اللہ، یا اللہ مدد۔ آپ تصورات میں جائیں اور اپنی گھڑیوں کو 1400 سال پیچھے لے جائیں، تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو آپ کو غزوہ احزاب نظر آئے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب موجود، اس بات کی ترجمان، اس بات کی شاہد اور گواہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا یہودیوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی ہیں، جنہوں نے بنو غطفان کو بھی اپنا ہمواری اور حمایتی بنا لیا ہے، قریش مکہ کو بھی ان کے خلاف ابھار لیا ہے کہ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم یہ جو مدینے میں چند رہنے والے ہیں نا، اسلام کا نام لینے والے، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی مدد کے دائی، ان کے ساتھ لڑائی کرنی، ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں ایک میٹنگ کرتے ہیں جس میں مشورہ ہوتا ہے۔ سلمان فارسی، فارس سے آئے ہوئے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میرا یہ مشورہ ہے کہ آج احزاب بہت سارے لشکر ہمارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، بہت سارے قبائل
ہمارے خلاف ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تو دفاعی نظام ہوگا. ہم چاہتے ہیں، میرا یہ رائے ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ خندق کھود دی جائے، گڑھا کھود دیا جائے تاکہ یہ یہودی ہماری طرف بڑھ نہ سکیں. حاجیوں نے وہ جگہ دیکھی ہے، اللہ سب کو دکھائے، 7 المساجد، جہاں 7 مسجدیں ہیں وہاں وہ خندق تھی اور وہاں غزوہ خندق ہوا. احزاب میں اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ 10,000 کا لاؤ لشکر ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بہت کم ہے. ادھر طاقتور ہیں، ادھر کمزور ہیں، ان کے پاس سواریاں، ان کے پاس گھوڑے، ان کے پاس اسلحہ، اور یہ اپنے آپ کو بڑے بزنس مین، بڑے دانشور کہلانے والے. ادھر چند مٹھی بھر صحابہ 4,000 کی تعداد میں، اور بھوک افلاس کی یہ شدت ہے کہ غزوہ خندق کھودتے کھودتے بھوک اتنی لگتی ہے کہ صحابہ اکرام اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھتے ہیں. اور رحمت للعالمین پیغمبر نے 2 پتھر باندھے ہوئے اس حالت میں پکار رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں تو اپنے رب سے. آپ ذرا تصورات میں جائیں، کیا کیفیت ہوگی کہ پیٹ پہ پتھر ہیں، سامنے دشمن ہے، موت نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی مدد کے بھی وہ منتظر ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ احزاب میں، میرے نبی کے یارو ذرا یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں شسدرا تھی کہ اب حیران ہو گئے، کریں گے کیا، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیسے، ہم کیسے جیتیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے اہل ایمان اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. اور نعمت اللہ علیکم، میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو تم پر میں نے کی تھی. اللہ وہ کیا میں نعمت تھی؟ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، میں نے ہوا چلائی، اتنی تیز ہوا، اتنی تیز آندھی چلائی ہے، میں نے ہوا کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. وہ جنود لم تروہا، اور ایسا لشکر بھیجا ہے حزب اللہ کے لیے، اللہ کی جماعت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، نبی کے یاروں اور جانصاروں کے لیے، کہ اللہ رب العزت فرماتے لم تروہا، تم انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میری مدد آ رہی تھی کہ آپ ان پر غالب آئے، کیونکہ میرا ہر معاملہ، میرے ہر امر جو ہے وہ غالب ہے، دنیا ساری کی ساری مغلوب ہے. یہی ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو تم کرتے ہو، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ رب العزت کی مدد آنے والی ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے لاؤ لشکر بھیج کر اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، بندوں کی مدد میں ہوتا ہے. آئیے جناب، اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ نے کوئی رہنمائی کی ہے، کوئی ایسے اسباب دیے ہیں کہ کن کو اللہ کی مدد اور کن کو اللہ کی نصرت ملتی ہے. ان میں سے پہلا، اللہ کی مدد کا مستحق وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہے. یہ نہیں کہ امداد کن از غم بندہ آزاد کن، یا عبد القادر جیلانی ہے، الیاذ باللہ. یا قادر کہ آزاد کر دے، اللہ غم سے آزاد کر دے، اپنے بندے کو غم سے آزاد کر دے، اپنے بندے کی غم میں مدد کر دے. تو قادر ہے، تو عبد القادر کا بھی قادر ہے. یہ بندوں سے مدد مانگنا ما فوق الاسباب، جو مدد کر نہیں سکتے اور جو ہماری مدد کے استطاعت بھی نہیں رکھتے، ان سے یہ مدد مانگنا اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے. قرآن مجید میرے اور آپ کی عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے، عقیدوں کو درست کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. مالک فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، سورہ اعراف آیت نمبر 197،
والذین تدعون من دونہ، جنہیں تم اللہ رب العزت کے علاوہ مدد کے لیے پکارتے ہو نا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم، تمہاری مدد تو دور کی بات ہے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، بلکہ ان کی مدد کی جاتی ہے، وہ تمہاری مدد کے قابل نہیں ہیں، جنہیں آپ قابل سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ استمداد لغیر اللہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ ما فوق الاسباب، غیر اللہ سے مدد مانگنا اور خوف کے وقت انہیں یاد کرنا، انہیں پکارنا اور ان سے طلب کرنا رزق اولاد کو جو ان کے متحت استطاعت سے بالا تر ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد ان کو ملتی ہے جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ آج نصرت الہی میں تاخیر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کی مدد آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عقیدے جو ہیں یہ غیر اللہ پر تو امیدیں ہماری بہت زیادہ، ان سے ہماری محبتیں بہت زیادہ، ان سے ہماری عقیدتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کو ہم ماننے والے نہیں، اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ غافر آیت نمبر 52-51 میں فرماتے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، میں ہوں جس نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مدد کرتے ہیں، وہ مدین کی 2 عورتوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے خاطر مدد کرتے ہیں، اللہ کی توفیق دی ہوئی سے مدد کرتے ہیں، ان کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی۔ فرعون سامنے کھڑا ہے، اس کی فوجیں سامنے کھڑی ہیں، اس کے جادوگر سامنے کھڑے ہیں، اس کے لاؤ لشکر سامنے کھڑے ہیں، ایک سائڈ پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اکیلے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مدد کا یہ نظارہ آپ کریں کہ اللہ رب العزت کس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی مدد کر رہے ہیں اور فتح دے رہے ہیں۔ جب اللہ مدد کرنے پہ آئے نا تو پھر یہ سمندر، یہ دریا بھی راستہ دے دیتے ہیں، یہ راستہ خود دے دیتے ہیں، اور وہی سمندر، وہی پانی اسی فرعون کے لاؤ لشکر کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد دیکھیے محترم سامعین، اللہ کی مدد کا نظارہ کرنا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمواریوں سے کہا، کون ہے؟ نحن انصار اللہ، تو کہنے لگے ہم ہیں آپ کے مددگار، ہم مدد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، سورہ الصف 14 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی پھر تائید کی ہے، میں نے بھی پھر حمایت کی ہے، پھر میں نے بھی مدد کی ہے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا ہے۔ پتہ چلا ایمان یہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمیں بھی حاصل ہو جائے تو اللہ فرماتے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی بھی مدد کی ہے جو اہل ایمان ہوئے۔ اللہ اہل ایمان کی صف میں ہمارا شمار فرمائے۔ محترم سامعین، یہ مدد کب کی ہے؟ قرآن مجید سورہ غافر میں اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں رب العالمین نے ان کی مدد کی ہے۔ قیامت میں تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں ہی ان کی مدد کی ہے جو اہل ایمان تھے، جو رسولوں کا ساتھ دینے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری بھی مدد فرمائے، اللہ ہمارا بھی شمار اہل ایمان کی صف میں شامل فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے یوم لا ينفع الظالمین، او ظالموں آج تمہیں تمہاری معذرت نفع نہیں دے گی،
آج سوری تمہارے کام نہیں آئے گی، آج رب سے معافی مانگنا تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، آج کے بعد تم پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی لعنت، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور تمہارے لیے برا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بے ایمان طبقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لانے والا۔ محترم سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے والے، اور قوم کے پاس جاتے ہیں۔ آج بھی کہیں نا کسی کو جا کر اس کو بات اچھی نہیں لگتی، نماز کا درس دے دیں، توحید کا درس دے دیں، بھائی ٹائم ہی نہیں، آپ کو صرف نماز کی پڑھی، ہمارے کام پڑے ہیں، آپ کو صرف نماز کا درس لے کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات سن لیں۔ وہ بھی یہ کہتے تھے جب سیدنا نوح علیہ السلام تبلیغ کرنے جاتے، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ان کی آواز ہمارے کانوں میں، ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ بھائی 5-10 منٹ کے لیے ہم جمعہ میں آ جائیں تو وہ غور سے نہیں سنتے۔ یہ ہماری دیکھ لیں نیکی اور اسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ وہ بھی یہی انداز اپنائے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں غرق کر کے رکھ دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رب انی مغلوب فانتصر، میں اب مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد کر دے۔ اللہ میں بس مغلوب ہو گیا ہوں، یہ طاقتور ہیں، یہ زمانہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا سنگ دل زمانہ ہے، یہ کسی کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ فانتصر، اب ہم مغلوب ہو گئے ہیں، فانتصر تو ہماری مدد فرما۔ حضرات اللہ رب العزت سے جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی مدد ہوتی ہے، عقیدہ توحید والے کی اللہ مدد کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو رب سے دعا مانگتا ہے، اور دعا بھی ایسے مانگتا ہے جیسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مانگی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی تھی۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تو ہیں، لیکن اللہ دل و جان سے تجھ سے طلب نہیں کرتے مدد تیری، اللہ تو ہماری مدد کر دے۔ اللہ جتنے بھی ہمارے مظلوم بھائی جہاں کہیں بھی، اللہ ان کی مدد فرما۔ محترم سامعین حضرات، اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر، میں ان کی مدد کرتا ہوں جو عبادت خداوندی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ اسلام کے ارکان پہ عمل کرنا اور اطاعت الہی کا پابند بن کر رہنا، یہ جو بن کر رہتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیرے رب کا وعدہ سچا ہے، تیرا رب اپنے وعدوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، تیرے رب نے یہ وعدہ کر دیا ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، میں ان کو خلافت بھی دیتا ہوں، انہیں زمین بھی دیتا ہوں، ان کے خوف کو امن میں تبدیل بھی کرتا ہوں۔ اگر آپ کو چاہیے کہ اللہ ہمارے خوف کو امن میں تبدیل کر دے تو پھر عبادت خداوندی میں لگ جائیں، اللہ کی مدد آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کی مدد ہر حال میں شامل حال ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہے، پہلا پارہ ہے، او بندو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے تو پھر دو کام تم کر لو، اللہ کی مدد دیکھنا کیسے آتی ہے۔ وہ دو کام ہمارے اندر بہت کم ہیں۔ فاستعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر آپ کو مدد چاہیے نا رب کی تو پھر اللہ کی استعانت کے طلبگار تم بن جاؤ۔ صبر کرنا، مشکلات آ جائیں، بھوک آ جائے، افلاس تنگیاں آ جائیں، صبر کرنا، ثمرات میں کمی آ جائے، صبر کرنا، اولاد اللہ چھین لے، صبر کرنا، دین پہ عمل کرتے ہوئے دشواریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، صبر کرنا۔ دل کرتا ہے دل کی مانے، دل کرتا ہے من کی مانے، اور من کی ماننی نہیں ہے صبر کرنا، ترک زنا، ترک شراب، ترک گناہ، اس کو چھوڑ دینا، صبر کرنا۔ اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ والصلاۃ، دوسرا کام نماز ہے۔ ایک ہے نماز صرف ظاہری اعمال کا نام، ایک دل کی نماز ہے کہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس پہ غور بھی کر رہا ہوتا ہے۔
یہ نماز پڑھنے والے اللہ کی مدد کے مستحق ہیں۔ آج سارے اللہ کی مدد کے مستحق امیدوار تو بیٹھے ہیں، نصر من اللہ و فتح قریب ہر فلیکس پہ نظر آئے گا، نماز کوئی نہیں پڑھتا، اور ان کے پاس برداشت بھی نہیں ہے کسی کی بات کو سن لیں، ان کے پاس صبر بھی نہیں ہے، اور اوپر کیا لکھا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ اہل ایمان کی نصرت کرتا ہے، اہل توحید کی نصرت کرتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اہل توحید کی نصرت کریں۔ محترم سامعین حضرات، ید اللہ علی الجماع، جو جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، جو جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ رب العزت جماعت والوں کے ساتھ رہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت والوں پر، اس کی رحمت ہے جماعت والوں پر۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل اسلام کی جماعت کے ساتھ پکا اور سچا پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم دین کی مدد کرو گے اور دین والا تم سے اگر مدد طلب کرتا ہے کہ بھائی میں دین کا کام کر رہا ہوں میرے معاون بن جائیں، تو تم پر لازم ہے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اس کی مدد کیا کرو۔ محترم سامعین حضرات، دنیا میں رہتے ہوئے بھائیوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ اس بندے کی مدد ضرور کرتے ہیں، اللہ کی نصرت کا وہ مستحق ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، کمزوروں اور بیواؤں کی مدد کرنا، یتیم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق خاص ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انما ینصر اللہ هذه الامت بضعیفها، اللہ نے تمہاری مدد اس لیے کی ہے کہ تمہارے جو ضعیف اور کمزور اور ناتواں طبقہ تھا، ندار اور مستحق طبقہ تھا، بدعوتہم ان کی دعائیں ہیں، وصلاتہم ان کی نمازیں ہیں، واخلاصہم اور ان کا اخلاص ہے، جس کی وجہ سے آج نصرت الہی آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، دعا کرنے والا بنائے، اللہ سے مدد کا طلبگار بنائے۔ حقیقت میں وہی بندے کامیاب ہیں جن کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں یا اللہ مدد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره